اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. ابحاث المنطق. ابحاث المنطق یہ جو ہے وہ ابھی گفتگو کریں گے کہ منطق میں ہم کیا ابھی بحث کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے جب منطق شروع ہوئی تھی تو وہاں پہ الحاجۃ المنطق بیان کی تھی کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے. تو وہاں پہ مصنف نے بیان کیا تھا کہ اصل میں انسان جو پیدا کیا گیا ہے تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سوچ و بچار کرتا ہے. جب انسان سوچ و بچار کرتا ہے تو انسان اپنی سوچ میں غلطی کرتا ہے. تو منطق ایک ایسے قواعد فراہم کرتی ہے کہ جن قواعد کی بنیاد پہ انسان اپنی فکر کو درست کرتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ تصحیح الفکر. صحیح فکر کرنا منطق کا کیا ہے مقصد ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. فکر کو صحیح کرنے کے لیے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قواعد اور جو ابحاث ہوں گی منطقی وہ کیا ہوں گی معاون ہوں گی. اچھا جب فکر میں ہم نے بات کی تو فکر کی جب گفتگو ہوئی یہاں پہ کہ دیکھیں شروع میں ایک بات ضمناً بیان ہو گئی کہ علم منطق کا تعلق فکر سے ہے, فکر کو درست کرنے کے لیے. اور ابھی جو گزشتہ بحث ہوئی ہے تو اس میں یہ واضح کیا ہمارے لیے کہ فکر کا تعلق کس علم سے ہے. تو وہاں پہ یہ واضح طور پر مصنف نے بیان کیا کہ فکر کا تعلق علم نظری سے ہے, علم بدیہی سے نہیں ہے. کیونکہ فکر کے اندر عقل کی 3 حرکات ہوتی ہیں اور 3 جو عقل کی حرکات ہیں اس کا تعلق علم نظری سے ہے. اور اسی وجہ سے علم نظری کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ علم جس کا حاصل ہونا موقوف ہو فکر کے اوپر. اچھا اب شروع میں کیا ہے, آپ کڑیاں ملائیں. آپ اس میں شروع میں کہا کہ منطق کا تعلق کیا ہے انسان کی فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور فکر کا تعلق کیا ہے علم نظری کے ساتھ ہے. بس منطق کا تعلق بھی علم نظری کے حاصل کرنے کے ساتھ ہے, منطق کا تعلق بھی علم بدیہی کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک نقطہ واضح ہوا. دوسری بات کہ علم نظری میں جب ہم کہہ رہے ہیں علم نظری تو علم نظری کی 2 قسمیں ہیں. کون سی 2 قسمیں؟ تصور اور تصدیق. تو چاہے وہ تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو, دونوں کے لیے کیا ہے منطق ہمارے لیے معاون ثابت ہوگی. تصور اور تصدیق کا فرق ہمارے نزدیک واضح ہے انشاءاللہ کہ تصدیق میں کیا ہوتی ہے, ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان حکم لگاتا ہے, یعنی ترجیح ہوتی ہے, چاہے وہ حکم ظن کی بنیاد پہ ہو یا یقین کی بنیاد پہ ہو. لیکن تصور میں کوئی حکم لگانے والی بات نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ شک یا وہم ہو, ممکن ہے کہ شک اور وہم نہ ہو. ایک مفرد چیز کی تعریف کہ انسان کسے کہتے ہیں, پنکھا کسے کہتے ہیں, بجلی کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں تصورات ہیں. اس میں کیا کوئی تصدیق نہیں ہے. تصدیق تو تب ہوگی کہ جب ایک پورا جملہ بنے گا کہ یہ چیز موجود ہے, موجود نہیں ہے, وہ آ گیا ہے, وہ چلا گیا ہے, یہ تصدیق ہوگی. تو اسی طریقے سے جیسا کہ گزشتہ واضح ہو چکا ہے کہ کچھ تصورات کیا ہیں بدیہی ہیں اور کچھ تصورات کیا ہیں نظری ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ تصدیق کرنا کہ یہ دنیا کیا ہے حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ تصدیقات کیا ہیں کچھ بدیہی اور کچھ تصدیقات کیا ہیں نظری ہیں. تو لہٰذا علم منطق ہمیں کیا مدد فراہم کرے گا کہ آپ نے علم نظری کیسے حاصل کرنا ہے. اور علم نظری کی 2 قسمیں ہیں. تو منطق کے کیا 2 حصے ہو جائیں گے. ایک حصے میں منطق یہ گفتگو کرے گا کہ آپ نے علم نظری تصوری کیسے حاصل کرنا ہے, اور ایک یہ گفتگو کرے گا کہ علم نظری تصدیقی کیسے حاصل کرنا ہے. بس جتنی بھی دنیا کی منطق ہے اس کو بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حصہ کیا ہو گیا نظریہ تصوری ہو گیا, علم نظری تصوری, اور دوسرا حصہ کیا ہو گیا علم نظریہ تصدیقی ہو گیا. لہذا کہا جاتا ہے کہ علم منطق کے 2 حصے ہیں, ایک تصورات کا حصہ ہے اور ایک تصدیقات کا حصہ ہے. لہذا خلاصہ کلام کیا وہ کہ منطق کا مقصد کیا ہے انسان کی فکر کو درست کرنا, اور فکر کا تعلق ٹوٹلی طور پہ علم نظری کے ساتھ ہے, اور علم نظری کے 2 حصے ہیں. لہذا منطق کی بھی کیا ہو جائیں گے 2 حصے ہو جائیں گے. اچھا یہ جو پہلا حصہ ہے کہ تصور کو کیا کرنا حاصل کرنا, تصور نظری کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کچھ قواعد کو منطق کیا کرتا ہے فراہم کرتا ہے. ان قواعد کو کیا کہتے ہیں منطق میں معرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عرف یعرف تعریف, کسی چیز کی تعریف کرنا
پس تعریف کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ تصدیق سے نہیں ہوگا، تعریف کا تعلق کیا ہو جائے گا؟ تصور سے ہو جائے گا. اور ہمارے پاس کیا ہیں؟ دو لفظ آ جائیں گے، ایک معرف آ جائے گا، ایک معرف آ جائے گا. معرف یعنی جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے. فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان کس سے کہتے ہیں، آپ انسان اور حیوان میں فرق بیان کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ انسان بھی حیوان ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا حیوان ہوتا ہے جو سوچ و بچار کرتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ و بچار کی جگہ پہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ناطق کا. کہ حیوان کیا ہوتا ہے؟ ناطق ہوتا ہے. یا ناطق کو آپ ظاہری معنی میں لے لیں تو گفتگو کرتا ہے. تو ایک انسان ایسا ہے کہ جو ایک انسان بھی ایک حیوان ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے آپ کا الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق یہ جملہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں. اچھا، معرف کیا مطلب؟ اس سے آپ کو کس چیز کی تعریف ہوئی ہے، کس چیز کی تعریف آپ نے کی ہے؟ انسان کی تعریف کی ہے، تو انسان کو کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. اچھا، انسان کی جو آپ نے تعریف کو حاصل کیا ہے، خود یہ جو انسان کی آپ نے معرفت حاصل کی ہے، اس معرفت کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اور یہ علم کیا ہے؟ اگر آپ کے لیے بدیہی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ علم نظری کہیں گے. ٹھیک ہے، اور انسان کی جو تعریف کرنے یہ بدیہی نہیں ہوتی چیز. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے بدیہی نہیں ہوتی. ہمیں معین کرنا پڑتا ہے کہ پھر حیوان کیسے کہتے ہیں، آیا حیوان فکر کرتا نہیں کرتا؟ یہ دقیق ویسے ہیں، تھوڑا سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کیا ہے ہم تھوڑے تھوڑے فرق نکالتے ہیں. یہ کیا ہو جائیں گے؟ فرق ہو جائیں گے. وگرنہ یہ فرق تو کافی نہیں ہے کہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کی 4 ٹانگیں ہیں. یہ تو ظاہری فرق ہیں. اصل جو بنیادی فرق ہے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، وہ یہی فرق ہے کہ انسان کے پاس عقل کی نعمت ہے جس سے وہ فکر کرتا ہے، اور حیوان کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے. نہیں، یہ تصور میں جائے گی. ابھی تک آپ تصور حاصل کر رہے ہیں، انسان کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی جو بھی ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے، چاہے آپ علم منطق کی تعریف کر رہے ہیں، نحو کی تعریف کر رہے ہیں، انسان کی تعریف کر رہے ہیں، بجلی کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، تاریخ سنات کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، یہ ساری کس میں جائیں گے؟ علم تصوری میں جائیں گے. اس میں کوئی تصدیق نام کی چیز نہیں ہے. ہاں، فقط تعریفات. اچھا، تصدیق میں کیا ہوگا کہ آپ کیا کہیں گے کہ میں واقعاً انسان ہوں. ٹھیک ہے، اس چیز کی تصدیق تو نہیں ہوگی نا. آپ کیا کہیں گے کہ میں حوزے کا طالب علم ہوں، میں مدرسہ سبطین میں رہتا ہوں. یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ تصدیقات ہوں گی. یا میرے اندر یہ کمالات ہیں، اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ تصدیقات میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی سمپلی طور پہ چیزوں کی تعریف کرنا کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم تصوری سے ہے. اور اس کے لیے جو منطق جس چیز کے بارے میں بحث کرے گی، معرف کے بارے میں بحث کرے گی. آپ کا معرف کیسا ہونا چاہیے؟ منطق بیان کرے گی کہ آپ کسی چیز کی تعریف کیا ہے، مثال کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. آگے پھر آئے گی کہ معرف کتنی قسم کا ہوتا ہے. معرف آیا مثال سے بنتا ہے، مثال سے ہٹ کے معرف کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، معرف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوں وہ زیادہ واضح ہونے چاہیے. اگر آپ انسان کی تعریف کہیں ایک ایسے الفاظ سے کریں کہ جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے تعریف تو نہیں کی، الٹا چیز کو کیا کر دیا؟ اس کے لیے مبہم کر دیا. جیسے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بجلی کسے کہتے ہیں، وہ آگے ایسے انگلش کے الفاظ استعمال کریں کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی آپ نے میرے لیے تعریف تو نہیں کی، میں تو کہہ رہا تھا مجھے علم دیں کہ بجلی کا تصور میرے لیے واضح کریں، آپ نے الٹا کیا کر دیا؟ مجھے ہنسا دیا اور میرا ذہن کیا ہو گیا؟ مبہم ہو گیا. تو یہ چلیے منطق سارا بیان کرے گا کہ آپ کا جو معرف ہے اس کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے، اور آیا مثال سے کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، اور معرف آپ کا پورا جامع کیسے بنے گا کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں، جامع کیسے نہیں بنے گا. یہ ساری کی ساری گفتگو کہاں پہ ہوگی؟ معرف کے بارے میں ہوگی. اور یہ گفتگو یہاں پہ منطق مظفر میں جلد اول میں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک یہ بحث ہے. اچھا، دوسری بحث کیا ہوگی؟ منطق کے اندر تصدیق کے بارے میں بحث ہوگی. یعنی آپ کیا کریں گے؟ علم نظریہ تصدیقی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کو بنائیں گے. منطق بتائے گا کہ یہ جو قواعد اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں تو آپ کو حاصل ہو سکتا ہے علم نظریہ تصدیقی، آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ یوں کیا کریں؟ دلیل قائم کریں. اچھا، تصدیق میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دلیل قائم کرتے ہیں نا، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو کیا نام ہے جناب علی خالق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، اس چیز کی تصدیق آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دلیل لانی پڑے گی، برہان لانا پڑے گا. یہ جو دلیل اور برہان ہوگا، منطق اسے کیا کہتی ہے؟ حجت کہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتی ہے؟ جو تعریف کرنے کے لیے معرف کہتی ہے. اور جب آپ کسی بات کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی تصدیق کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو اس ثابت کرنے کے لیے جو آپ دلیلیں بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، ان دلیلوں کو کیا کہتی ہے؟ حجت کہتی ہے. تو پھر منطق یہ بحث کرے گی کہ جو آپ دلیل بنا رہے ہیں، حجت جو آپ بنا رہے ہیں، وہ حجت کیسے آپ بنائیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے آپ وہ قیاس آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. قیاس سے ہٹ کے آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر کیونکہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، بس یہ بھی ایسے ہوگا، جس سے کیا کہتے ہیں؟ استقراء کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ پھر حجت کے بارے میں تفصیلی طور پہ منطق بحث کرے گا کہ آپ کس طریقے سے حجت کو بنائیں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کیا ہو جائے، تصدیق حاصل ہو جائے۔ فرض کریں اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ قدیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ازل سے موجود ہے، یہ کیا ہے ابھی ابھی بنی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کیا ہے، حادث ہے۔ حادث کیا مطلب، یعنی قدیم نہیں ہے، ابھی بھی بنی ہے۔ تو آپ کیا دلیل دیں گے کہ کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہوتی ہے، بس کائنات کیا ہے، حادث ہے۔ تو یہ جو آپ نے دلیل بنائی کہ العالم متغیر، تبدیلی اس میں ہوتی ہے، وہ کلو متغیر حادث، اور ہر تبدیلی ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے، جدید ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی۔ بس یہ جو بھی کائنات آئی ہے یہ کیا ہے، جدید ہے، قدیم نہیں ہے۔ قدیم فرض کریں پورا پانی تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، پانی سے پہلے اور کیا تھا، فقط ہوا تھی، پھر پانی بنا، پانی کے اوپر پھر زمین بنی۔ جس طرح کیا ہے روایات میں چیزیں موجود ہیں کہ زمین کی تخلیق کے کیا کیا سٹیپ تھے اور کس طرح اس کے اندر کیا آتی گئیں، تبدیلیاں آتی گئیں۔ تو یہ جو آپ نے دلیل قائم کی کہ العالم متغیر، پھر کہا کہ وہ کل متغیر حادث، یہ آپ نے کیا کیا، ایک صغرا اسے منطق میں کہتے ہیں اور ایک کبرا کہتے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں منطق میں، قیاس کہتے ہیں، برہان کہتے ہیں۔ تو یہ پھر منطق واضح کرے گی کہ آپ کس طریقے سے کیا ہے برہان بنائیں، اس کی حیت کیا ہو، کیا شکل ہو، تاکہ آپ کے لیے کیا ثابت ہو جائے، تصدیق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ منطق معرف کے بارے میں بحث کرے گا، اور معرف کا مقصد کیا ہے، فقط چیزوں کی تعریف کرنا۔ اور اسی معرف کو ایک اور لفظ بھی کہا جاتا ہے القول و اشارہ، القول موصوف، اشارہ اس کی صفت، یعنی ایک ایسی قول، ایک ایسی بات کہ جو کیا کرتی ہو، کسی چیز کی تشریح کرتی ہو، کسی چیز کی وضاحت کرتی ہو، یہ کیا ہے معرف میں چلی جائے گی۔ اور حجت کیسے کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو ثابت کرتی ہو، یعنی کسی چیز کی تصدیق کو ثابت کرتی ہو، اور کسی چیز کے ظن کو ثابت کرتی ہو، یا کسی چیز کے بارے میں یقین کو کرتی ہو، یا بالفاظ دیگر جو کسی چیز کے رجحان کو، ٹھیک ہے، طرف راجح کو کیا کرتی ہو، ثابت کرتی ہو۔ اچھا، پس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا ابحاث المنطق کا، کہ منطق کی ابحاث کی دو کیٹیگری بنے گی، کیونکہ شروع میں کہا تھا کہ انسان کو اللہ نے فطرتاً فکر کرنے والا پیدا کیا ہے، بس منطق کا تعلق کیا ہے، انسان کی فکر کو ٹھیک کرنا۔ پھر آگے جا کے بیان کیا کہ فکر سے تو فقط کیا حاصل ہوتا ہے، علم نظری حاصل ہوتا ہے، بس منطق سے بھی علم نظری حاصل ہو جائے گا، اور علم نظری کی دو قسمیں، تصور و تصدیق، بس منطق کے بھی کیا ہیں، دو حصے ہو جائیں گے۔ جس منطق کے قواعد سے آپ کو کسی چیز کے تصور حاصل کرنے میں آسانی ملے گی، اس منطق کے حصے کو کیا کہیں گے، معرف کہیں گے، کہ یہ معرف کے بارے میں بحث کرے گا۔ اور وہ منطق کے حصہ کہ جس کے بارے میں آپ کو علم تصدیقی نظری حاصل ہوگا، اس منطق کے حصے کو کیا کہیں گے، حجت کہیں گے۔ اچھا، بس اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح شروع میں بیان ہوا تھا کہ مصنف نے علم منطق کا موضوع بیان نہیں کیا، تو اسی چیز یہی کہ منطق کا موضوع ہے۔ یعنی اگر پوچھے کہ منطق کس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ علم نحو کس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، کلمہ اور کلام کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پوچھے کہ بھی علم منطق کا موضوع کیا ہے، آپ کیا کہیں گے، معرف اور حجت، ٹھیک ہے، یہ شارٹ کٹ ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس آپ یہ منطق موضوع تصور تصدیق کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم مزید الفاظ تبدیل کریں کہ منطق کا موضوع کیا ہے، فکر کو درست کرنے کے بارے میں بحث کرنا، ٹھیک ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ اور فکر کے بارے میں درست کرنے کے بارے میں ظاہری بات ہے وہ علم نظری کے بارے میں بحث ہے کہ ساری کی ساری، یعنی بہرحال مشہور کیا ہے کہ معرف اور حجت کیا ہے، علم منطق کا موضوع ہے۔ معرف اور حجت سے ہٹ کے کوئی اور گفتگو منطق کے اندر نہیں ہوگی، جو بھی گفتگو ہوگی اسی کی طرف کیا ہے، پلٹے گی۔ اچھا، علم المنطق عبارت میں آ جائیں۔ علم المنطق انما یحتاج الیہ، علم منطق کی طرف احتیاج ہے، یعنی علم منطق کی طرف انسان محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے، لتحصیل العلوم نظریہ، کے علوم نظریہ کو، یعنی علم نظری کو کیسے انسان حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ علم نظری کو حاصل کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے جتنے بھی ہم انسان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، سوچ و بچار کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو کشف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری پر وحی وغیرہ تو نازل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے، علوم نظریہ کو حاصل کرنا۔ اب کیسے حاصل کرنا ہے، ظاہری بات ہے وہ علم جو ہمارے پاس موجود ہے اسی کے اندر سوچ و بچار کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے اور حاصل کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ جو جملہ کہا کہ بھی علم منطق کا تعلق کیا ہے، فقط اور فقط علوم نظریہ کو حاصل کرنا، تو کوئی سوال کر سکتا ہے بھی علم بدیہ کو حاصل کرنا کیوں منطق کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے، لأنہ سے جواب دے رہے ہیں، لأنہ هو مجموعۃ قوانین الفکر والبحث، کیونکہ منطق کیا ہے، فکر اور بحث کے قوانین کے مجموعے کا نام ہے۔ اچھا، فکر کے قوانین کے مجموعے کا نام ہے، اس کو کہاں سے ہم نے جانا، شروع سے جانا۔ بالکل منطق میں جب پہلا صفحہ لکھا
الحاجۃ الی علم المنطق، وہاں پہ پہلا جملے کیا تھا کہ خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق، اور آگے پھر کیا کہا کہ انسان کو صلاحیت دی، اور اس صلاحیت کے پیش نظر انسان کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے، مفطورا علی التفکیر بھی کہتے ہیں۔ فکر یعنی ان سے منطق کا تعلق کس سے ہے؟ فکر سے ہے۔ جب منطق کا تعلق فکر سے ہے اور فکر کا تعلق کس سے ہے؟ فقط اور فقط علوم نظریہ سے ہے، بس علم منطق کی طرف بھی ضرورت کس کے لیے ہے؟ فقط علوم نظریہ کے لیے ہے، علم بدیہہ کے لیے منطق کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو کلمہ بحث استعمال کیا یہ بھی فکر کے معنی میں ہے، قوانین الفکر والبحث، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات ذہن کے اندر ہوگی، سوچ و بچار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اما ضروریات، ضروریات سے کیا مطلب؟ یعنی وہ علوم جو کہ ہیں علم ضروری ہیں۔ علم ضروری سے کیا مراد؟ علم بدیہی۔ اما ضروریات یعنی کیونکہ علم بدیہی کے دو نام رکھے تھے نا، ایک علم ضروری رکھا تھا۔ علم ضروری کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ حاصل ہو جاتا ہے انسان چاہے یا نہ چاہے۔ فَهِيَ حَاصِلَةٌ مِّن نَفْسِهَا، تو ضروریات جو ہوتے ہیں وہ تو خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر انسان کا ہاتھ جلے گا آگ کے اوپر تو اسے علم حاصل ہو جائے گا کہ آگ گرم ہے، ٹھیک ہے؟ پنکھے کو دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ پنکھا ہے، تو اس میں کوئی مشقت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ کمرے کا کارپٹ اس نے اٹھایا تو دیکھ لیا کہ چوہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہے کہ نہیں مجھے علم حاصل نہیں ہوا چوہا ہے یا چوہا نہیں ہے، وہ ایسے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن علم نظری میں کیا ہے؟ نہیں، سوچ و بچار کرے گا تو پھر کیا ہے؟ علم حاصل ہو رہا ہے حاصل نہیں ہو رہا، یہ وہاں پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ جو ضروری ہے اس میں کیا ہو؟ وہ جو مقدمات اس کے ہیں، انسان اگر متوجہ ہو، انسان کا ذہن سلامت ہو تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ بل ہے یعنی بل ہے کیا مطلب؟ ضروریات۔ یہ جو علم ضروری ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ رأس المال الاصلی، یہ وہ بنیادی کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ ہوتا ہے۔ رأس المال کیا مطلب؟ سرمایہ اصلی، یعنی وہ جو اصلی انسان کا سرمایہ ہوتا ہے۔ کس کے لیے سرمایہ ہوتا ہے؟ لکاسب العلوم، جو مختلف علوم کو حاصل کرنے والا ہے۔ علوم سے کیا مطلب؟ یعنی علوم نظریہ۔ علوم نظریہ کو جو بندہ حاصل کرنے والا ہے، اس علوم نظریہ کا جو رأس المال ہوتا ہے، جو سرمایہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علم ضروریات، جو بدیہیات کا علم ہے، یہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ کال والی مثال میں کہ ایک کمرے میں انسان نے آواز سنی اور اس نے کوئی کارپٹ وغیرہ نہیں اٹھایا، سوچ و بچار کر کے اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ آواز چوہے کی ہوگی اور یہ چوہا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اس نے نتیجہ نکالا ہے کہ چوہا ہوگا، یہ کس معلومات کی بنیاد پہ نکالا ہے؟ یہ ان معلومات کی بنیاد پر نکالا ہے کہ جو اس کے پاس ضروری طور پہ پہلے سے حاصل تھی، کیونکہ پہلے سے اس نے چوہے کو دیکھا ہوا تھا، چوہے کی آواز سنی ہوئی تھی، دیگر حشرات کی آواز سنی ہوئی تھی، تو اس کے پاس 4-5 قسم کی معلومات تھیں۔ چوہے کی آواز کا علم تھا، ٹھیک ہے؟ دیگر حشرات والارض کی آواز کا علم تھا، اس کی حرکت کا علم تھا، بہت سارے اس کے پاس کیا تھے؟ علم جمع تھے۔ یہ اس کا کیا ہو گیا؟ راس المال ہو گیا، سرمایہ ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس تمام علوم کو استعمال کیا، ان کے اندر سوچ و بچار کی اور اس کو نیا علم حاصل ہو گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ جس طرح انسان کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ پیسے کو لگاتا ہے اور اس پیسے سے کیا پرافٹ کماتا ہے، تو پرافٹ یہاں پہ کیا ہوا؟ علم نظری اس کو حاصل ہو گیا۔ لہذا علم نظری اگر ہم اس کو تشبیہ دیں تو اس کا سرمایہ کون سا لگا ہے؟ علم ضروریات کا لگا ہے۔ لہذا یہ یوں بنے گے سسٹم، جی حدث نہیں، سوچ و بچار اگر کرتا ہے، حدث کہہ سکتے ہیں اگر وہ فکر نہیں کرتا، ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں اسے حدث کہیں گے۔ یعنی حدث کے لیے اور فکر دونوں کے لیے، حدث اور فکر دونوں کے لیے ابتدائی معلومات ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دونوں کے لیے راس المال ہے، آپ یوں کہہ دیں۔ حدث سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم نظری حاصل ہوتا ہے نا، فکر سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے، حدث سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ علم نظری حاصل ہونے کے لیے یہ کیا ہے؟ راس المال ہے، تو ایک جامع جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، راس مال ہو گیا یعنی سرمایہ ہو گیا، کس کے لیے؟ کاسب العلوم، وہ بندہ جو علوم کو کسب کر رہا ہے، کما رہا ہے، علوم کو حاصل کر رہا ہے۔ یکتسب بہ، یعنی وہ اس راس المال کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یکتسب یعنی اس راس المال کے ذریعے سے کسب کرتا ہے، تجارت حاصل کرتا ہے، ہاں، ضروریات سے۔ بہی کی میں کہاں پہ جائے گی؟ راس المال کی طرف جائے گی۔ راس المال کیا چیز ہے؟ ضروریات ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ کسب والا کام کرتا ہے، کمانے والا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ لیربح، تاکہ اسے رب حاصل ہو۔ رب کیا ہوتا ہے؟ پرافٹ اسے حاصل ہو۔ کون سا پرافٹ حاصل ہو؟ المعلومات النظریہ، اسے وہ معلومات ملنے کی جو نظری تھیں،
اور کیا تھیں؟ المفقودۃ عندہ، اس کے پاس نہیں تھیں، فاقد تھیں، اس کے پاس نظری معلومات نہیں تھیں. ان نظری معلومات کو اس نے کہاں سے کمایا ہے؟ وہ علم، وہ ان یعنی معلومات کے ذریعے سے جو کیا تھیں، ضروری طور پہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھیں. جی فاقد تھی، ہاں، مفقودہ کی جگہ مجہولہ بھی کہہ سکتے ہیں، مشکل ہے. یعنی میرے پاس علم نہیں ہے، میں اس سے مجہول ہوں، ٹھیک ہے، جاہل ہوں، ٹھیک ہے. مفقودہ عند، یعنی میرے نزدیک یہ فاقد ہے، ٹھیک ہے. کہتے نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فاقد شیء ہیں، آپ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، ان پیسے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، ہر بات اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. تو کسی کو جاہل کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ فاقد العلم کہتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. المفقودہ کہتے ہیں یا مجہولہ کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا اكْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظْرِيَّاتِ، اس نے جب حاصل کر لیا، کما لیا کچھ مقدار، کس کی؟ من النظریات، علوم نظریات کی. پھر کیا ہوگا؟ زاد رأس مال ہی، اس کا جو رأس مال ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کا سرمایہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی معلومات کیا ہو جائیں گی؟ زیادہ ہو جائیں گی. بزیادت معلومات ہی، کیونکہ اس کی جیسے معلومات زیادہ ہوں گی اس کا رأس مال بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، ضروری ہو سکتا نہ ہو، ہاں، اگر سے صلاحیت حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ضروری نہ بنے، نظری بنے. راس المال کے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس علم ضروری ہو، نظری بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم ناو صرف پڑھتے ہیں، ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ وہ علوم ہمارے نزدیک بدیہی نہیں بنتے، کتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ علوم کیا رہتے ہیں؟ ہمارے لیے نظری رہتے ہیں. جب بھی ہم سے کوئی پوچھے گا کلی کی تعریف کیا ہے، جزئی کی تعریف کیا ہے، تو ہم تھوڑا سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے نزدیک نظری ہیں. اور جب ایک نئی چیز کو ہم دریافت کر رہے ہیں تو وہ نظری علوم کے بارے میں بھی کیا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا راس المال کیا ہو جائیں گے؟ یہاں پہ دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک علم ضروری ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ نظریات بھی ہو جائیں گی، علم نظری ہو جائے گا. اچھا فیستطیع، جب اس کا راس مال زیادہ ہو جائے گا تو فیستطیع، تو یہ بندہ پھر صلاحیت رکھتا ہے، اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ان یکتسب معلومات اکثر، وہ زیادہ کیا کرے؟ معلومات کو حاصل کر لیں. کیونکہ یہ تو قاعدہ کلیہ ہے کہ لأن ربح التاجر عادۃ یزید، کہ تاجر کا جو پروفٹ ہے وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے. کلما زادت ثروۃ المالیہ، جتنی اس کی مالی مقدار اور جو سرمایہ ہے اس کی مقدار زیادہ ہوگی، اتنا اس کا پروفٹ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ جس انسان کا اور طالب علم کی معلومات زیادہ ہوں، مختلف علوم میں مطالعہ کرتا رہتا ہو، تو وہ جو فکر دے گا، وہ جو سوچ دے گا، وہ کیا ہوگی؟ زیادہ اچھی سوچ ہوگی، اور اس کو زیادہ کیا آئیں گی؟ فکریں آئیں گی، زیادہ اس کو آئیڈیاز آئیں گے، کیونکہ اس کی معلومات زیادہ ہیں. جس کے پاس معلومات ہی تھوڑی ہیں تو وہ کیا ہے؟ نتیجے بھی کیا نکالے گا؟ تھوڑے نکالے گا. اچھا وہاکذا طالب علم، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ علم کا طالب ہوتا ہے کہ کلما اکتسب، کہ جتنا وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، تزید ثروت العلمیہ، اس کی جو علمی ثروت ہے اور علمی جو سرمایہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ تتسع تجارتہ، اور اس کی جو علمی تجارت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وسیع ہو جاتی ہے. فیتضاعف ربحہ، پس اس بندے کا جو ربح ہے، اس طالب علم کا جو پروفٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یتضاعف، دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. یہاں پہ رب سے کیا مراد ہے؟ منافع. کون سا منافع؟ پیسوں والا یا آخرت میں درجات والا؟ کون سا منافع؟ نہیں، آخرت والا نہیں ہے یہاں پہ مراد. یہاں پہ مراد کیا ہے کہ وہ جو نئی معلومات اسے حاصل ہو رہی ہیں، معلومات نظریہ جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس کے پاس زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ فقط علم کے بڑھنے سے تو آخرت درجات نہیں بڑھتے نا، عمل بھی ہوگا ساتھ ساتھ تو پھر بڑھیں گے. اچھا ایک طالب علم کو کیا ہوگا؟ معلومات زیادہ ہوں گی، معلومات زیادہ ہونے سے اس کی علمی تجارت زیادہ ہوگی، علمی تجارت زیادہ ہونے سے اسے نفع زیادہ ملے گا. نفع کیا مطلب زیادہ ملے گا؟ وہی علم، یعنی اسے زیادہ ملے گا. مزید جو اس کے لیے چیزیں مجہول ہیں وہ کیا ہوتی جائیں گی؟ کشف ہوتی جائیں گی. وہ مزید فکر کرتا جائے گا تو آگے کیا ہوتے جائیں گے؟ حقائق اس کے لیے واضح ہوتے جائیں گے. یہ کہہ رہے مراد ہے. بل تاجر العلم مضمون الربح، بلکہ جو علم کا تجارت کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ مضمون الربح بالاکتساب،
وہ کیا ہوتا ہے؟ مضمون ہے، یعنی اس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ مضمون کیا مطلب ہے؟ مضمون الربح بالاکتساب، کہ یہ کیا کرے گا؟ کمانے کے ذریعے سے رب کو پا لے گا ہمیشہ، اس کے رب اور منافع کی کیا ہے؟ گارنٹی دی گئی ہے، مضمون الربح یہ بنتا۔ لا کا تاجر المال، لیکن تاجر مال کی منافع کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تاجر مال کیا کہتے ہیں کہ آپ پیسہ لگا لیں، انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کو کیا ملے گا؟ پر آپ کو منافع مل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آپ جتنے علوم حاصل کریں گے تو الٹا کیا ہے؟ منافع ملے گا آپ کو، اس سے کیا ہے؟ نئی نئی معلومات آپ کے لیے کشف ہوں گی۔ وہ کب نئی معلومات کشف ہوں گی؟ کہ جب آپ نے جو علوم حاصل کی ہیں ان کی بنیاد رٹے پہ نہ ہو۔ یہ نقطہ مہم ہے۔ اگر ہم مثلا پاکستان وغیرہ میں کیا ہے، جتنے بچوں کو چیزیں یاد کرا رہے ہیں وہ مکمل طور پہ ٹوٹلی رٹا ہے، وہ ہمیشہ نئی چیز سوچتے نہیں ہیں۔ جو سوال پوچھو کتاب کھولیں گے یا اسی رٹے پہ اعتماد کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی معلومات زیادہ ہو رہی ہیں، بڑے لمبی لمبی کتابیں ان کو پوری پوری یاد ہیں۔ حافظ قرآن اپنے لے لیں، پورا قرآن کیا ہے؟ حفظ کیا ہوا ہے، لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کوئی وہ فکر نہیں دے سکتے، کوئی معرفت کی بات نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا جو راس المال ہے اس کے اندر وہ فکر کرنے کی صلاحیت انہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ اگرچہ مصنف نے کہہ دیا ہے کہ انسان کی معلومات زیادہ ہوں گی تو اسے رب کی کیا ملے گی؟ گارنٹی ملے گی، لیکن نہیں، معلومات زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کیا کرے؟ سوچ و بچار بھی کرے، فکر بھی کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مضمون رب ہوگا۔ اگر وہ فکر کرنی چھوڑ دے، سوچ و بچار کرنی چھوڑ دے، جو اسے یاد کرایا جائے، جیسا استاد بتائے اور جیسا کتاب میں لکھا جائے اسی کو پڑھے، تو اسے مضمون رب نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اسی سے ہم یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ علوم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ وہی سیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ لوگوں نے لکھ دیا، اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر رہے، پھر وہ فکر نہیں کر رہے، سوچ و بچار نہیں کر رہے، بس لکھی ہوئی چیز تھی۔ جیسا کہ علم بدیہی میں کارپٹ اٹھا کے چوہے کو دیکھ لیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ کتاب کھول کے معلومات کو دیکھ لیں گے، بس اس سے کیا ہے؟ مزید ان کو علم نظری حاصل نہیں ہوگا۔ علم نظری کی بنیاد کب پڑے گی؟ کہ جب وہ سوچ و بچار کریں گے، جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے اندر مزید سوچ و بچار کر کے نئی چیزوں کو کیا کریں گے؟ کشف کریں گے۔ اور یہی اصول مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیا کہ پیغمبر اسلام سے اتنے باب سیکھے، ان باب میں غور و فکر کر کے مزید ان سے کیا سیکھے؟ نئے نئے باب کیا کیے؟ کشف کیے۔ اور ہماری علماء کی سیرت بھی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث تو تبدیل نہیں ہو جاتے، قرآن اور حدیث تو ایک ہی رہتے ہیں، معصومین کے فرمان تو ایک رہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تدبر اور تفکر کی بات کرتا ہے، آپ اس میں کیا کریں؟ غور و فکر کریں ہر جگہ پہ۔ یعنی قرآن میں یہ آیات نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ہمیشہ جب بھی آیت آتی ہے کہ قرآن میں فکر کرو، غور و فکر کرو، پڑھنے کی آیت ایک ادھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کیوں کرے؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ جو معلومات انسان کے پاس ہیں اس کے اندر انسان سوچ و بچار کر کے نئی معلومات کی طرف جائے۔ لہٰذا آپ کہیں کہ وہی قرآن و حدیث جو مجتہدین نے سمجھ لی کافی ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ اس میں غور و فکر کریں گے، آپ اور نتیجہ نکالیں گے، کوئی اور غور و فکر کرے گا وہ اور نتیجہ نکالے گا، اور یوں انسان کے پاس کیا ہے؟ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور نئی نئی معلومات کیا ہیں؟ کشف ہوتی رہیں گی۔ اچھا، ایک یہ بات ہوگی۔ خوب، یہاں تک کیا ہوا؟ واضح مصنف نے کیا کیا کہ انسان کا ایک راس المال بنتا ہے، اور راس المال سے انسان حاصل کیا کرتا ہے؟ معلومات نظریہ کو حاصل کرتا ہے، اور وہ کب حاصل کرتا ہے؟ کہ جب انسان سوچ و بچار کی طرف آئے۔ اگر سوچ و بچار اور تدبر کی طرف نہ آئے تو پورا قرآن بھی وہ حفظ کر لے تو پھر بھی کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہاں عبارت پہ کیا ہے؟ قید ہونی چاہیے تھی کہ بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب۔ یہاں پہ بالاکتساب کے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو علم کی تجارت کرنے والا ہے وہ مضمون رب ہے، کہ اسے رب ملے گا۔ رب کیا مطلب؟ نئی معلومات اسے ملیں گی، کب؟ بالاکتساب، کہ جب وہ کیا کرے گا؟ اکتساب کرے گا۔ اکتساب کیا مطلب؟ یعنی فکر کرے گا، تفکیر کرے گا، کیونکہ کسب کے معنی کو ہم نے پہلے استعمال کیا تھا فکر کے معنی میں، کہ اگر انسان یہ فکر نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، ہم جیسے عام طور پہ تاجر کی مثال لے لیں کہ انسان کے پاس کیا ہے؟ بہت زیادہ مال ہے، لاکھوں کروڑوں میں، لیکن اگر وہ اسے مارکیٹ میں لگاتا نہیں ہے، کاروبار میں نہیں لگاتا، تو اس سے بھی کوئی نیا پیسہ نہیں ملے گا، وہی پیسہ پڑا رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہے کہ اگر انسان اپنے مال کو فکر کے دائرے میں نہیں لے کر آتا، اس کے ذریعے سے کماتا نہیں ہے، نئی معلومات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، تو اسے بھی کیا نیا علم نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ لہٰذا بالاکتساب کی وجہ سے مصنف کیا ہے؟ اس شبے کو ختم کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی معلومات زیادہ ہوں اس سے نئی معلومات بھی مل جائیں، نہیں، وہ نئی معلومات کب ملیں گی؟ بالاکتساب، یعنی بالتفکیر، کہ جب کیا کرے گا؟ وہ فکر کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، مارکیٹ میں لگائے گا اپنے پیسے کو، پھر کیا ہے؟ اسے حاصل ہوگی۔
اور یہی علم کے بارے میں ہے کہ علم کو جتنا خرچ کیا جائے علم بڑھتا ہے، علم تھوڑا نہیں ہوتا۔ وہ علم المنطق یبحث، اور علم منطق یہ گفتگو کرتا ہے کہ عن کیفیت تالیف المعلومات، کہ ان معلومات کو کیسے تالیف کرنا ہے، ان معلومات کو کیسے منظم کرنا ہے۔ کون سی معلومات؟ المخزونۃ عندہ، جو اس طالب علم کے پاس پہلے سے محفوظ ہیں۔ مخزونہ کیا ہے؟ پہلے سے سٹور کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان معلومات کو کیسے ترتیب دیا جائے، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ لیتوصل بہا، تاکہ ان معلومات کی مدد سے وہ پہنچے، کس کی طرف پہنچے؟ الی الربح، ایک پرافٹ کی طرف پہنچے۔ وہ پرافٹ کون سا ہے؟ بتحصیل المجہولات، مجہولات کو حاصل کرنے والا پرافٹ، نہ کہ آخرت کے درجات اور کوئی اور چیز، نہ کہ کیا ہے پیسے کمانے والا اور اچھی نوکری حاصل کرنے والا، نہیں، مجہولات کو حاصل کرنے والا جو پرافٹ ہے، اس کی طرف کیسے پہنچا جائے؟ تو اس کاروبار کی جو کیفیت ہے اور طریقے ہے، اس طریقے کو کیا بتائے گا؟ علم منطق بتائے گا۔ علم منطق یہ طریقہ سکھائے گا کہ آپ کے پاس اگر معلومات آ گئی ہیں تو اس کے اندر آپ کیسے سوچ و بچار کریں تاکہ آپ کو کیا ملے؟ نئی معلومات مل جائیں۔ اچھا، ایک کیفیت تالیف المعلومات و اضافتها الی ما عنده من معلومات، یعنی الی الربح، ربح سے حاصل ہوگا۔ ربح کیا ہوگا؟ اسے حاصل بتحصیل المجہولات، مجہولات کو حاصل کرنے کا، و اضافتها الی ما عنده من معلومات، ان مجہولات کو حاصل کر کے ان کو انسان اضافہ کر دے گا، الی ما عنده، اپنے پاس ان چیزوں کی طرف کہ من معلومات ہیں جو اس کے پاس پہلے سے معلومات ہیں، یعنی پہلے سے معلومات ہیں، اس کے اندر اضافہ کیسے کرنا ہے اپنی معلومات میں، اور کیا ہے نئی معلومات کو حاصل کیسے کرنا ہے، یہ کیا سکھائے گا؟ علم منطق سکھائے گا۔ اضافت المجہولات یعنی آپ کہیں گے، لیکن وہ مجہولات کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی مجہولات کا علم حاصل کرنے کے بعد، ہاں تحصیل المجہولات، یعنی مجہولات کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اضافہ کر دینا کس کی طرف؟ علامہ، ان علوم کی طرف کہ جو اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ معلومات، جو اس کے پاس معلومات ہیں۔ اچھا، فیبحث تارتاً، کبھی منطق یہ بحث کرے گا کہ عن المعلوم تصوری، کہ آپ نے معلوم تصوری کو کیسے حاصل کرنا ہے، ویسمى المعرف، اور یہ جو بحث مصنف کرے گا معلوم تصوری کے بارے میں، اسے کیا کہیں گے؟ معرف کا نام کہیں گے، یعنی معلوم تصوری کو آپ کیسے مرتب کریں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم مجہول تصوری تک آپ پہنچیں، للتوصل به، تاکہ اس معلوم تصوری سے آپ پہنچیں الی العلم بالمجہول تصوری، اور آپ کو کس کے علم کی طرف پہنچیں؟ مجہول تصوری کے علم کی طرف پہنچیں۔ وَيَبْحَثُ أُخْرًا عَنِ الْمَعْلُومِ تصدیقی، بعض کا منطق بحث کرے گا معلوم تصدیقی کے بارے میں کہ یہ جو آپ کے پاس معلوم تصدیقی ہیں، تصدیقات ہیں، ان کو آپ کیسے مرتب کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ پہنچیں کس کی طرف؟ مجہول تصدیقی کے علم کی طرف۔ وَيُسَمَّى الْحُجَّةُ، اس معلوم تصدیقی کو جو مرتب کیا جائے گا، اس سے کیا کہا جائے گا؟ حجت کا نام دیا جائے گا۔ اور اس کو مرتب کیوں کرنا ہے؟ لِيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ تصدیقی، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کیا پہنچے؟ مجہول تصدیقی کے علم کی طرف پہنچے۔ دونوں کی الگ الگ مثالیں بھی آپ کی میں نے کیا ہیں کوشش گزار کر دیں۔ معلوم تصوری کیا مثال ہے؟ حیوان ناطق، ٹھیک ہے، حیوان ناطق سے آپ نے کہاں تک پہنچے؟ آپ انسان کی تعریف کی طرف پہنچے۔ اور معلوم تصدیقی کون سی ہیں؟ دو معلوم تصدیقی ہیں۔ پہلی معلوم تصدیقی کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے تبدیل ہو رہی ہے، العالم متغیر۔ دوسرا معلوم تصدیقی کیا ہے کہ کل متغیر حادث۔ دو کیا ہے؟ تصدیقی جملے ہو گئے نا، دنیا چینج ہو رہی ہے اور ہر چینج ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی۔ یہ دو کیا ہے؟ معلوم تصدیقی ہیں۔ ان دو معلوم تصدیقی سے آپ کس طرح پہنچے ہیں کہ پاس یہ دنیا بھی کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے، یہ دنیا بھی کیا ہے؟ حادث ہے، معذرت، یہ دنیا کیا ہے؟ قدیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو مثالیں ہو گئی۔ لہذا کیا ہے؟ منطق کی دو باتیں ہو جائیں گی۔ والبحث عن الحجت بنحوین، اور حجت کے بارے میں ہم دو طرح کی بحث کریں گے۔ تارتن من ناحیت حیات تالیفیہ، کہ خود اس حجت کی جو شکل ہے، تالیف آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کون سا جملہ پہلے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، کون سا صغرا بنانا ہے، کون سا کبرا بنانا ہے، یہ ہوگی وہ اخرى۔ اور دوسری بات حجت کے بارے میں کیا ہوگی؟ من ناحیت مادت قضایاہا، کہ اس حجت کے اندر جو آپ قضایا لا رہے ہیں، جو آپ معلوم تصدیقی کے طور پہ اندر چیزیں رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ معلومات، ٹھیک ہے، جو معلومات آپ استعمال کر رہے ہیں وہ معلومات کس طرح کی ہوں تاکہ آپ پہنچیں ایک اور نئے مجہول تصدیقی کی طرف۔ خود ان معلومات کے بارے میں بحث کرے گی۔ اگر معلومات سنی سنائی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ہاں، پھر وہ کیسے تصدیق حاصل ہوگی؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اگلا بندہ کہہ دے کیسے تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر تبدیل شدہ چیز حادث ہوتی ہے، اگلا کہتے ہیں کہ کیوں بھی تبدیل شدہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی، تو وہ منطق بتائے گا کہ معلومات آپ نے کون سی رکھنی ہیں، کیا وہ مشہور چیزیں ہیں وہ رکھنی ہیں، مسلم شدہ چیزیں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے وہمیات والی چیزیں وہ اندر رکھ دینی ہیں، کون سے مواد کیا استعمال کرنے ہیں۔ وہ بحث و صنعت الخمس، اور یہ بحث کہاں پہ ہوگی؟ صنعت خمس میں ہوگی۔ صنعت خمس میں جا کے بیان کریں گے کہ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق خطابت سے ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو وہ کیا ہے بات ہی غلط ہو جاتی ہے ساری۔ کچھ کا تعلق کیا ہے فقط شعر سے ہوتا ہے، جذباتی جملوں سے ہوتا ہے، تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو وہ حقیقت اس کی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ کچھ کا تعلق کیا ہے مبالغہ آرائی سے ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث کس کے بارے میں ہے؟ حجت کے بارے میں بحث ہے، لیکن حجت میں کیا، حجت کے اندر جو معلومات استعمال کر رہے ہیں خود ان معلومات کے بارے میں بحث ہے، اور یہ بحث کہاں پہ ہوگی؟ تیسری جلد میں ہوگی۔ دوسری جلد میں بات کیا ہوگی؟ حجت کی جو شکل بنانی ہے، کیسے کیا ہے اس کو تعلیف دینا، یہ بحث ہوگی۔ وَلِكُلِّ مِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٌ، بس کیا ہے منطق کی دو بحثیں ہوں گی، معرف اور حجت، اور معرف اور حجت میں سے ہر بحث کے لیے کیا ہیں کچھ مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مقدمی کیا ہیں باتیں ہیں۔ ٹوٹل طور پہ منطق کتنے بنیں گے؟ 6 ابواب بنیں گے۔ پہلا باب مباحث الفاظ کا ہوگا، دوسرا باب مباحث کلی کا ہوگا، اور تیسرا باب کیا ہو جائے گا؟ معرف کا ہو جائے گا، اور معرف کے ساتھ ملک ہوگی قسمت کی بحث، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں گے اصل بحث کیا ہے؟ معرف کی ہے، اس کے 2 مقدمے ہو گئے، 2 مقدمے کیا ہو گئے؟ مباحث الفاظ اور مباحث کلی، اور معرف کی بحث کے بعد ایک اس کا کیا ہو گیا؟ لہجہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بحث کیا ہوگی؟ قضایا اور احکام قضایا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی؟ بحث مقدمے کے طور پہ ہوگی، اور اصل بات کیا ہے؟ فی الحجت وحیت تعلیف ہے، حجت کے بارے میں بحث۔ حجت کی بحث کون سی ہے؟ حجت کے بارے میں 2 طرح کی بحث ہے، تو یہ پہلی طرح کی بحث ہوگی جزء ثانی میں۔ جزء ثانی پہلی طرح کی بحث کون سی ہوگی کہ حیت تعلیفیہ کو اس کو کیسے کیا دینا ہے؟ تعلیف دینا ہے، اس کی تعلیف کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ اور جو آخری باب ہے صنعت خمس کا ہوگا، یہ بھی حقیقت میں حجت کے بارے میں بحث ہے، لیکن حجت میں جو مادہ استعمال ہو رہا ہے، جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے، جو معلومات استعمال ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ گفتگو ہوگی۔ آخری دونوں کا تعلق کیا ہے؟ تصدیقات سے ہے۔ یعنی باب کا جو منطق کا پہلا حصہ کیا ہے وہ تصور کے بارے میں ہے، اور جو 2 حصے ہمارے پاس منطق کے یہاں پہ موجود ہیں وہ کس کے بارے میں ہو جائیں گے؟ تصدیقات کے بارے میں ہو جائیں گے۔ یعنی تصدیقات کا حصہ ڈبل ہو گیا، اور جو تصورات کے حصے ہیں وہ کیا ہے؟ سنگل ہو گیا، ٹھیک ہے، واضح۔ تو یہاں سے مصنف نے کیا ہے پورے منطق کا ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ منطق میں ہم کیا کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آگے ہیڈنگ کیا دی؟ الجزء الاول التصورات، منطق کا جزء اول کس میں ہے؟ تصورات میں ہے، یعنی پہلا حصہ تصورات میں ہو جائے گا، دوسرا اور تیسرا حصہ کس میں ہو جائے گا؟ جناب علی تصدیقات میں ہو جائے گا۔ اور تصورات میں جو پہلا باب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ مباحث الفاظ کا ہوگا، اور مباحث الفاظ کیا ہو جائے گا؟ مقدمے کی بحث ہوگی، نہ کہ اصل بحث ہے۔ کس میں؟ کون سی 4 چیزیں؟ نہیں، یہ 2 مقدمے ہیں بس۔ یہ دیکھیں پہلی جو بحث ہے باب اول کیا ہے؟ مباحث الفاظ، باب ثانی مباحث کلی، یہ دونوں مقدمے کس کے لیے ہیں؟ معرف کی بحث کے لیے، تو یہ معرف کی بحث کے لیے، ہاں یہ کیا ہو جائے گا؟ جزء اول ہو جائے گا، ہاں یہ پھر نہیں یہ معرف کے اوپر حاصل لگائیں نا، لائن لگائیں، یہ باب اول، باب ثانی اور باب ثالث، یہ باب ثالث تک کیا ہو جائیں گے؟ پہلا حصہ ہو جائے گا منطق کا، یہ پہلا حصہ جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قضایا، اس کے احکام اور حجت کی جو حیت کی تعلیف ہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ جزء ثانی ہو جائے گی، یہ جزء ثانی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ جو کیا نام ہے حجت کا جو مادے کے بارے میں بحث ہے وہ صنعت خمسہ ہو جائے گی۔ جی نہیں، جزء ثانی میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں۔